بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قلب ابن آدم بكل واد شعبة فمن أتبع قلبه الشعب كلها لم يبال الله في أي واد أهلك ومن توكل على الله كفاه الشعب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللہ پاک کے جتنے مبارک نام ہیں اور اللہ پاک کی جتنی بہترین صفات ہیں اور اللہ پاک کے جس قدر عادتیں اور سنتیں ہیں، ان تمام کو اگر دیکھا جائے اور غور کیا جائے تو اللہ پاک کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت، سخاوت، عطا، مغفرت اور ستاری اور مہربانی چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ اتنی محبت فرماتے ہیں اپنے بندوں کو ساتھ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اپنے بندوں کو اتنا دے چکے ہیں جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اپنے بندوں کو اتنا دینا چاہتے ہیں جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں پر اس قدر ستاری فرماتے ہیں جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ پاک کے مبارک ناموں میں، اللہ پاک کی بہترین صفات میں، اللہ پاک کی بہترین عادات میں غور کیا جائے تو اللہ پاک کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت اور سخاوت چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان تمام مبارک عادات میں اور ان تمام بہترین سنتوں میں اور قاعدے قانون میں اللہ پاک نے اپنے لیے ایک بہترین قاعدہ اور بہترین سنت اور عادت یہ اختیار فرمائی کہ اللہ پاک اپنے بندے کو اگر کوئی نعمت دے دیتے ہیں تو پھر اللہ پاک اس بندے سے واپس نہیں لیتے۔ بعض دفعہ بندہ خود اس نعمت کی بے قدری کر کے اس نعمت کو واپس کرتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ پاک جس بندے کو جو نعمت دیتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے دیتے ہیں، واپس لینے کے لیے نہیں دیتے۔ جتنے واقعات دنیا کے اندر دیکھنے اور سننے میں ملتے ہیں کہ بہت سارے بندے ہدایت کے بعد گمراہ ہو گئے، بہت سارے بندے عزت ملنے کے بعد رسوا ہو گئے، بہت سارے بندے مال ملنے کے بعد فقیر بن گئے۔ یہ وہ ساری صورتیں ہوتی ہیں کہ بندہ ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، ان نعمتوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے کوئی بھی نعمت اس لیے نہیں دی ہوتی کہ اللہ اس بندے سے اس نعمت کو واپس لینے کے لیے، اللہ کوئی نعمت نہیں دیتے۔ ابھی جو خطبے کے اندر آیت شریفہ پڑھی گئی ہے یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 53 ہے۔ اس میں اللہ پاک نے اپنی اسی عادت اور اسی سنت کو بیان فرمایا
کہ میں کسی بندے کو یا کسی قوم کو یا کسی علاقے پر جو نعمت کرتا ہوں میں واپس نہیں لیتا، یہاں تک کہ وہ علاقے والے، وہ قوم والے، وہ بندہ خود اپنی حالت کو بدل دیتا ہے۔ جس کی وجہ سے وہ نعمت کا مستحق تھا اس نے اپنے دل کو بدل دیا۔ پہلے ظالم نہیں تھا، اب ظالم بن گیا، جس کی وجہ سے نعمت چھین لی گئی۔ پہلے بے قدری نہیں کرتا تھا، اب بے قدری شروع کر دی، جس کی وجہ سے وہ نعمت چھین لی گئی۔ پہلے دھوکہ نہیں دیتا تھا، اب اس نے دھوکہ دینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی نعمت چھین لی گئی۔ اللہ پاک کبھی بھی کسی نعمت کو واپس لینے کے لیے نہیں دیتے ہیں، ہمیشہ کے لیے دیتے ہیں۔ بندہ خود بے قدری کر کے، ظلم کر کے، زیادتی کر کے، دھوکہ دے کر ان نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے۔ اسی آیت شریفہ سے پہلے بھی اور اسی آیت شریفہ کے بعد بھی اللہ رب العزت نے فرعون کا ذکر کیا۔ تاریخ اس بات کو بتاتی ہے کہ فرعون بالکل معمولی گھرانے کا ایک آدمی تھا، کوئی مالدار خاندان کا بندہ نہیں تھا، قسم پرس قسم کا اور جسمانی طور پر بھی بہت کمزور قسم کا ایک آدمی تھا۔ اللہ نے کیسی حکومت دی، کتنی بڑی سلطنت اس کو دے دی، کتنی نعمتوں سے اس کو نواز دیا، کتنے بڑے بڑے محلات کا مالک بنا دیا، ایسے محلات دے دیے کہ اس کے محلات کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی تھیں۔ اللہ پاک نے تو سب کچھ دے دیا، لیکن اس بدبخت نے ان ساری نعمتوں کی بے قدری کی، یہاں تک کہ خدائی کا دعویٰ کیا، لوگوں پر ظلم شروع کیا، ہر طرح کی اللہ کی نافرمانی شروع کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 بڑے بڑے معجزات اس کو دکھائے۔ ہر معجزے کے وقت وہ یہ کہتا تھا اس مصیبت سے میری جان چھوٹ جائے تو میں پھر ایمان لے آؤں گا، جب مصیبت سے جان چھوٹتی پھر انکار کر دیتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون کو بھی جو نعمتیں ہم نے دی تھی وہ ہم نے نہیں اس سے واپس لی، وہ اس نے بے قدری کر کے واپس کی ہیں، یہ ثابت کر کے کہ ان نعمتوں کا میں مستحق نہیں ہوں، وہ نعمتیں اس نے چھنوائی ہیں اپنے آپ سے۔ آج بھی جو ہم بہت سارے واقعات اپنے اندر ایسے دیکھتے ہیں اور لوگوں سے سنتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ ہمارے گھر کے اندر لڑائی ختم نہیں ہوتی، بڑی اچھی دکان چل رہی تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ اب گھر کا خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا، بچے بڑی بات مان کر چلتے تھے، پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ آج بچوں نے بات ماننی چھوڑ دی، اس بیوی کے ساتھ میں بڑے اچھے طریقے سے رہ رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس کو کیا کس کی نظر لگ گئی، اب میری بات ہی نہیں سنتی۔ اس قسم کے 20 واقعات جو ہم سنتے ہیں یہ اللہ کی نعمتیں تھیں، اللہ نے واپس لینے کے لیے نہیں دی تھیں، ہم نے بے قدری کی ہے ان نعمتوں کی، جس کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ ہم ان نعمتوں کے مستحق نہیں ہیں، اس وسعت کے مستحق ہم نہیں تھے۔ اللہ نے مال دیا، ہم نے ظلم اور زیادتی شروع کی، ہم نے تکبر شروع کیا، ہم نے خواہشات کی تکمیل پر اس مال کو لگایا۔ اللہ نے اولاد کی صورت میں نعمت دی، ہم نے ان کو غلط راستوں پر لگا دیا، ہم نے ان کو کلمہ نہیں سکھایا، نماز نہیں سکھائی، اللہ کا بندہ بننا نہیں سکھایا۔ اللہ نے جتنی نعمتیں دی تھیں، اللہ کی ہر نعمت کے بارے میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ اللہ ہم مستحق نہیں تھے اس چیزوں کے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نعمت دے کر واپس نہیں لیا کرتا، یہاں تک کہ وہ بندے خود اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں، اپنی حالت کو بدل دیتے ہیں، وہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نعمت نہیں ملنی چاہیے، ہم اس نعمت کو سنبھالنے والے نہیں ہیں، ہم اس نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے والے نہیں ہیں۔ جب بندہ یہ ثابت کر دیتا ہے اور اللہ پاک بار بار ڈھیل دیتے ہیں پھر بھی اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا تو وہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے
قرآن پاک کے اندر 20 واقعات ایسے بیان فرمائے ہیں۔ آج کی مختصر سی مجلس کے اندر چند باتوں کو بڑے غور سے ہم سوچیں۔ اللہ رب العزت نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو امت کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے فرمایا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود پوچھئے، آپ خود سوال کیجئے ان بنی اسرائیل سے، کتنا نوازا تھا ہم نے ان کو، کتنا ہم نے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا، کتنی نعمتیں ان کو دیں۔ کیا ایک وقت ایسا ہے، مظلومیت کا دور ایسا ہے کہ فرعون نے قانون بنا دیا کہ ہر بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیا جائے۔ 90,000 بچے بنی اسرائیل کے ذبح کر دیے گئے، اور اتنی مغلوبیت ہے، اتنی مظلومیت ہے، اتنی بے بسی ہے کہ احتجاج بھی نہیں کر سکتے، جا کر کہہ بھی نہیں سکتے میرا بچہ کیوں ذبح کیا گیا ہے۔ جس کا بچہ ذبح ہوتا وہ گھوٹ پی کر رہ جاتا، منہ سے زبان سے ایک لفظ نہیں کہہ سکتا تھا، ایسی مغلوبیت۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا، پھر دوبارہ قانون بنا دیا، پھر بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہونے والا بچہ قتل کر دیا جائے۔ پھر اتنی مغلوبیت ہے کہ آگے سے بول نہیں سکتے، احتجاج نہیں کر سکتے۔ آج تو بڑی بڑی حکومتوں کے سامنے جلوس نکال لیتے ہیں۔ فرعون کو ایسا غلبہ اور بنی اسرائیل کی اتنی مغلوبیت، اتنی مظلومیت، اتنی بے بسی، اتنی بے کسی۔ 90,000 بچے ایک دفعہ، 90,000 بچے دوسری دفعہ قتل ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی معصوم بچہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ کسی کو جرأت نہیں ہے کہ احتجاج کر سکے، کسی کی ہمت نہیں ہے کسی ادارے میں جا کر اپنی شکایت لکھوا سکے، کسی تھانے کے اندر جا کر رپورٹ کر سکے، کسی کی ہمت نہیں۔ اتنی مظلومیت کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اسی قوم کو ہم نے اٹھایا اور زمین کے مشرقی حصے کا بھی اور زمین کے مغربی حصے کا بھی ہم نے ان کو وارث بنا دیا۔ فرعون کے خزانے ان کے قدموں میں ڈال دیے، فرعون کی حکومت ان کو دے دی، ملک مصر ان کو دے دیا، فرعونیوں کے زیورات ان کو دے دیے، ان کی نہریں ان کو دے دیں، ان کی سلطنت ان کو دے دی۔ سب کچھ دے دینے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان سے ایک ایسا وعدہ فرمایا جو کسی سے بھی نہیں فرمایا تھا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم۔ اے موسیٰ اپنی قوم کو ساتھ لے کر جائیے، ملک مصر آپ لوگوں کا علاقہ نہیں تھا، پھر بھی ہم نے دے دیا۔ ملک شام بیت المقدس تو آپ کا اپنا وطن ہے، بنی اسرائیل بیت المقدس سے گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر ملک مصر چلے گئے تھے، پھر اللہ نے کہا ملک مصر بھی دے دیا، اب جاؤ ارض مقدس یعنی بیت المقدس جاؤ۔ کتب اللہ لکم، اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ فتح تمہیں ملے گی، لڑائی نہیں ہوگی، شکست نہیں ہوگی، آپ لوگ وہاں پہنچو گے، چابیاں آپ کے حوالے کر دی جائے گی۔ یہ وعدہ تو اللہ نے بدر میں رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ بھی نہیں کیا، احد کے اندر صحابہ کے ساتھ بھی نہیں کیا۔ اللہ نے مدد اتاری بدر میں، لیکن بعد میں بتایا کہ ہم نے مدد اتاری تھی، پہلے سے وعدہ نہیں تھا کہ جاؤ گے تو مدد ہو جائے گی، یہ نہیں فرمایا تھا۔ بنی اسرائیل کو پہلے سے کہہ دیا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اللہ فیصلہ کر چکے، جاؤ تمہیں مل جائے گا ملک شام تمہیں مل جائے گا، بیت المقدس تمہیں مل جائے گا، جاؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لے کر چلے ہیں وادی تیہ، ایک میدان راستے میں پہنچے، وہاں بجائے جانے کے اتنی نعمتیں دیکھ چکے، اپنی مغلوبیت کے بعد اپنی عزت کا دور دیکھ چکے، اپنے فقر و فاقہ کے بعد فرعون کے خزانوں کا مالک ہونا دیکھ چکے، دریائے قلزم کے اندر اللہ نے سمندر کے اندر راستے دیے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی دیکھ چکے۔ بجائے اس کے کہ بات کو مانتے، اذهب انت وربک فقاتلا
انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ آپ چلے جائیں، اپنے رب کو ساتھ لے جائیں، ہم یہیں بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ فتح تمہیں ملے گی۔ 40 سال اللہ نے وادی تیہ کے اندر رکھا، نافرمانی کی حالت میں رکھا، لیکن اس کے باوجود نعمتیں عطا فرمائیں۔ اس کے باوجود دن کے اندر بادل ان کے اوپر سایہ کرتے تاکہ دھوپ نہ لگے۔ اس کے باوجود من و سلوہ آسمانوں سے اترتا، ان کو بھوک نہ لگے۔ اس کے باوجود پتھر کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے، چشمے نکلتے، ان کو پیاس نہ لگے۔ اس کے باوجود ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے، کپڑے پہنے ہوئے پیدا ہوتے، اور بڑے ہوتے تو کپڑے بڑے ہوتے رہتے، کپڑے میلے نہیں ہوتے، کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے سارا انتظام نافرمانی کے باوجود وادی تیہ میں کر دیا۔ 40 سال گزرنے کے بعد پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ چلو 40 سال گزر گئے، اب چلے جاؤ۔ ابھی بھی وعدہ وہی ہے کہ جاؤ گے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، ملک تمہیں مل جائے گا۔ 2 شرطیں ہیں، 2 کام کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہونا ہے۔ وَقُولُوا سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ بیت المقدس جاؤ، اور بیت المقدس جاؤ تو جاتے ہوئے سر جھکا کر جانا، تکبر کی حالت میں اکڑ کر نہ جانا، سر جھکا کر جانا۔ زبان سے حطۃ 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 یہ لفظ کہتے ہوئے اندر داخل ہونا۔ حطۃ کا معنی ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ سر جھکا ہوا ہونا چاہیے، زبان سے حطۃ کا لفظ ہونا چاہیے۔ جاؤ، اب بھی چلے جاؤ مسجد اقصیٰ کے اندر، بیت المقدس کے اندر، تمہیں مل جائے گا۔ آج بھی جو حضرات بیت المقدس کی زیارت کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے گرد جو 4 دیواری ہے اس کے 15 دروازے ہیں، 15 دروازے۔ 5 دروازے تو بند ہیں، 10 دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں۔ ایک دروازے کا نام ہے باب العمود، ایک کا نام ہے باب الاسباط، ایک کا نام ہے باب المغاربہ، ایک کا نام ہے باب الغوانمہ، ایک کا نام ہے باب الحدید، ایک کا نام ہے باب السلسلہ۔ ایسے ہی 10 دروازے جو کھلے ہیں ان میں سے ایک دروازہ ہے باب حطہ۔ یہ باب حطہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ پاک نے اس قوم کو حکم دیا تھا کہ یہاں سے داخل ہو، اور حطۃ حطۃ، دروازے تو بعد میں بنے ہیں لیکن یہاں سے انہوں نے داخل ہونا تھا، جس کی وجہ سے اس دروازے کا نام ہی باب حطہ آج بھی موجود ہے۔ یہ کہتے ہوئے اندر چلے جاؤ، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، فتح تمہیں مل جائے گی، ملک مصر کے مالک اللہ نے تمہیں بنا دیا، ملک شام کے مالک بھی تم بن جاؤ گے۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اندر داخل ہوئے، بجائے سجدے کی حالت میں اکڑ کر، ایسے سر پیچھے کو کر کے اور پیچھے کی طرف سے ایسے گھسڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے تکبر کے ساتھ۔ بجائے حطۃ کہنے کے حنطۃ، حنطۃ، اے اللہ ہمیں گندم چاہیے، ہمیں گندم چاہیے، مذاق بنا کر اس طریقے سے داخل ہوئے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے بھی اسی وقت حکم دیا اور ایسی طاعون کی بیماری ہوئی کہ 70,000 ایک دن میں مر گئے۔ اللہ کی اس عادت کو سامنے رکھیں۔ اللہ کسی نعمت کو دے کر واپس نہیں لینا چاہتے، بندہ خود واپس کرتا ہے اپنی بے قدری کی وجہ سے، اپنی نافرمانی کی وجہ سے، اپنے دھوکے کی وجہ سے، اپنے ظلم کی وجہ سے، اس نعمت کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ اللہ نہیں کسی نعمت کو دے کر واپس لینا چاہتے۔ بندہ اپنا استحقاق کھو دیتا ہے، بندہ اپنی صلاحیت کو کھو دیتا ہے، بندہ اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ اس نعمت کا میں مستحق نہیں تھا، آپ نے مجھے کیوں دے دی؟ پھر وہ نعمت اس سے چھن جاتی ہے، واپس لے لی جاتی ہے۔ آج کے جو ہزاروں واقعات ہیں، بڑے اچھے حالات ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا نہیں ہو گیا، اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ہم نے کتنی نافرمانی کی، ہم نے اس نعمت کو کتنا غلط استعمال کیا، ہم نے اس نعمت کو بجائے اللہ کی رضا کی اللہ کی نافرمانی میں کتنا خرچ کیا۔ ان چیزوں کو دیکھنے کی چیزیں ہیں، یہ اللہ کا قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ تو اللہ پاک اپنے نبی سے فرمائے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، ان سے پوچھیں، بنی اسرائیل سے آپ پوچھئے کتنی نعمتیں ہم نے ان کو دی تھیں۔ کسی قوم کو اتنی نعمتیں نہیں دی جتنی ان کو دی۔ 4000 نبی ان کے خاندان میں پیدا کیے،
اور نبی بھی ایسے پیدا کیے سلیمان علیہ السلام جیسے بھی، جن کی حکومت ہوا پر بھی ہے، جن کی حکومت پرندوں پر بھی ہے، جن کی حکومت جنات پر بھی ہے، جن کی حکومت ہوا کے اوپر بھی ہے۔ اتنا بڑا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ اس کے اوپر 6 لاکھ کرسیاں رکھی ہوتی تھیں، 3 میل چوڑا 3 میل لمبا، 3 میل چوڑا 3 میل لمبا، یہ تھا بادشاہ کا تخت۔ دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، 6 لاکھ کرسیاں، اور کرسیاں بھی سونے کی بنی ہوئی، درمیان کے اندر منبر جو ہیرے اور جواہرات سے جڑا ہوا، اور اس کے اوپر پرندے سایہ کرتے تھے اپنے پروں سے، اور ہوا اس کو اڑا کر پورے کے پورے دربار کو اڑا کر لے کر جاتی تھی۔ غدوها شہر ورواحها شہر، صبح کے وقت میں اتنا سفر طے کرتی تھی کہ 1 مہینے کی بندہ چلتا رہے تو وہاں پہنچے، صبح کے تھوڑے سے وقت میں اور رات کے تھوڑے سے وقت میں اتنا سفر پورے کے پورے تخت کو اڑا کر ہوا لے کر جاتی تھی۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، آپ ان سے پوچھیں کتنی نعمتیں ہم نے ان کو دیں، پھر انہوں نے کیا کیا ہے ان نعمتوں کے ساتھ۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بتا دیں ان کو کہ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کوئی نعمت دے کر واپس نہیں لیا کرتے، لیکن بندہ ہی جب یہ کہہ دے کہ مجھے نہیں چاہیے، بندہ ہی جب یہ کہہ دے کہ میں اس نعمت کا مستحق نہیں تھا، بندہ ہی یہ ثابت کر دے کہ مجھے یہ نعمت نہیں ملنی چاہیے تھی، مجھے اس کو استعمال کرنا نہیں آتا ہے، میں نے اس نعمت کو اپنی خواہشات کے استعمال کرنا ہے، پھر اللہ بھی سخت پکڑتے ہیں، پھر اللہ سخت پکڑتے ہیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ رب العزت نے 20 واقعات قرآن کے اندر بیان کیے ہیں۔ مکہ والوں کو فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، آپ دیکھیں ان مکے والوں کو، انہوں نے اللہ کی نعمت کی بے قدری کی، اللہ کی نعمت کے بدلے میں کفر کو اختیار کیا۔ مکے والوں کو اللہ پاک نے بڑا نوازا تھا، سفر کرتے تھے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ مِنْ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، سفر کرتے تھے تو لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ حرم سے آئے ہوئے ہیں۔ سردیوں کے اندر یہ سفر کرتے تھے یمن کی طرف، اور گرمیوں میں سفر کرتے تھے شام کی طرف۔ راستے میں ان کو اپنے اوپر مال خرچ نہیں کرنا پڑتا تھا، لوگ ان کے لیے اپنے گھروں کو خالی کر دیتے، لوگ ان کی عزت و احترام میں کھڑے ہو جاتے، لوگ ان کو ہدیہ دیا کرتے تھے، لوگ ان کا سستا مال مہنگے داموں خریدا کرتے تھے کہ حرم کے آنے والے ہیں۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رحمتا منا، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا اس بات کو بھول گئے ہیں کہ ہم نے ان کو حرم رہنے کے لیے دیا ہے جہاں ہر دنیا کی نعمت ہم بھیجتے ہیں۔ اللہ پاک نے حرم کو ایسی جگہ بنایا ہے، جو لوگ بھی حج عمرہ کے لیے جا چکے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر نعمت اللہ پہنچاتے ہیں وہاں، کھانا اتنا بے تحاشا، پہننا، کپڑے، ہر چیز، ہر نعمت وہاں بے تحاشا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا شہر ان کو دیا۔ پھر اپنی سب سے بڑی نعمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، دیکھو ان کو، اتنی بڑی نعمت کو، اس سے بڑی نعمت ہم نے پیدا نہیں کی، دنیا کے اندر اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، آخرت کے اندر رسول پاک علیہ السلام سے بڑا کوئی نہیں۔ ایسے نبی ان کے پاس بھیجے، بجائے ماننے کے پھر کفر پر چل پڑے، اور کفر بھی کتنا اختیار کیا، کیسا کفر اختیار کیا انہوں نے۔ وہ مکے والے جو حرم میں آنے والوں کے لیے لڑتے تھے کہ اس کو مہمان میں نے بنانا ہے، ان کو کھانا میں نے کھلانا ہے، ان کو پانی میں نے پلانا ہے، ان کی خدمت میں نے کرنی ہے، ان مہمانوں کو میں نے اپنے گھر میں رکھنا ہے، وہ قبیلے جو اس بات پر لڑتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اپنا وطن تھا ان کو نکال دیا کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ اتنی بے قدری، رشتہ داری کا خیال نہ کیا ہوتا، اپنی عادتوں کا خیال کر لیا ہوتا، اپنے اصولوں کو دیکھ تو جو باپ دادوں سے چلتے آ رہے تھے کہ حرم میں آنے والوں کا احترام کرنا چاہیے، ساری چیزیں بھول بھال گئے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ، اللہ فرماتے پھر دیکھو ہم نے بھی کیا کیا۔ یہی ابو جہل
جو اپنے آپ کو پورے مکے کا سب سے عزت والا سمجھتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ میرے جتنے نام تھے وہ تھے، آج سے میرا نام عزیز بھی ہے، کریم بھی ہے، اللہ پاک نے کیا انجام کیا ہے اس کا؟ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ۔ اللہ پاک سورہ دخان کے اندر فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جہنم کے فرشتے کو اللہ کہیں گے ساری مصیبتیں اس کے سر کے اوپر ڈال دو، یہ بڑا عزیز اور کریم بنتا تھا۔ اتنی بڑی نعمت آئی، بے قدری، اتنی بڑی نعمت کی بے قدری۔ کیا انجام کیا ابو جہل کا، کیا انجام کیا ابو لہب کا، کیا انجام کیا ولید ابن مغیرہ کا، جو کہتا تھا انا وحید ابن الوحید، میں ایسا یکتا ہوں کہ میرے جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں، اور ایسے آدمی کا بیٹا ہوں اس جیسا باپ پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ طائف سے لے کر مکے تک کی زمین کا اکیلا مالک۔ کیا انجام ہوا؟ کس طریقے سے اللہ پاک نے ذلیل و رسوا کر کے گڑھے کے اندر ڈال دیے گئے۔ یہ قاعدہ، یہ قانون اللہ ایک دفعہ نہیں، قرآن میں 20 دفعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جو نعمت دیتا ہوں واپس لینے کے لیے نہیں دیتا، ہاں بندہ خود ہی وہ نعمت واپس کر دیتا ہے، کبھی ظلم کر کے واپس کرتا ہے، کبھی بے قدری کر کے واپس کرتا ہے، کبھی حرام کے اندر مبتلا ہو کر واپس کرتا ہے۔ وہ ثابت یہ کرتا ہے کہ اللہ یہ نعمت آپ نے مجھے کیوں دی ہے، میں اس کا مستحق نہیں تھا، اللہ چھین لیتے ہیں۔ آج امت مسلمہ اس مصیبت کا شکار ہے۔ ہم پہلی دفعہ نہیں ہوئے، ہم سے پہلے بڑی بڑی قومیں اس مصیبت کا شکار ہو چکی ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں سمجھانے کے لیے ان کے واقعات بیان کیے۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ اللہ فرماتے ہیں قوم سبا کا یاد کرو، قوم سبا کیسی قوم تھی؟ ایسی قوم جن کے دائیں طرف بھی ہم نے باغات بنا دیے، بائیں طرف بھی باغات بنا دیے۔ ملکہ سبا جو ان کی ملکہ تھی، اس کی فوج 400 سپہ سالار تھے، اور ہر سپہ سالار کے اندر 1,00,000 فوج تھی، 40 ملین فوج کی مالک، 300 محکمے، 300 وزیر، سونے چاندی کے تختوں پر بیٹھنے والے لوگ۔ ایک آدمی خالی ٹوکرا اپنے سر کے اوپر رکھ کر گزر جائے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹوکرا خود بخود جو پھل کر کر گرتے تھے اسے بھر جاتا تھا۔ اس علاقے کے اندر مکھی نہیں تھی، اس علاقے کے اندر مچھر نہیں تھا، اس علاقے کے اندر جوئیں نہیں تھیں، اس علاقے کے اندر بیماری نہیں تھی۔ اگر کوئی بیمار آدمی کسی دوسرے علاقے کا وہاں آ کر بس جاتا تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، اللہ فرماتے ہیں ایسی آب و ہوا سے بہترین شہر بھی ہم نے تمہیں دیا، اور بخشنے والا رب بھی ہے۔ کوئی غلطی ہوگی معافی مانگ لو کہ بخش دوں گا۔ فَأَعْرَضُوا اللہ فرماتے ہیں نہیں مانے ان بدبختوں نے میری بات نہیں مانی۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اللہ کا قرآن۔ وہی باغات پھر ہم نے بنجر بنا دیے، ہم نے ان کو بنجر بنا دیا، کانٹے دار جھاڑیوں سے بھر دیا اس شہر کو۔ وہی ڈیم جو انہوں نے بنائے تھے اور اتنے اونچے اونچے کہ ان کا پانی سے پہاڑوں کے اوپر بھی وہ فصل اگا لیا کرتے تھے، اللہ پاک نے انہی کی جڑوں کے اندر چوہوں کو پیدا کر دیا اور اس کو انہوں نے کھرید کر ختم کیا۔ وہی پانی سیلاب کی صورت بن گیا۔ اللہ کی عادت ہے فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، یہ یاد رکھیں، جب کوئی نافرمانی کرتا ہے ہم اس نعمت کو ہی مصیبت بنا دیتے ہیں۔ وہی پانی جس کی وجہ سے ان کی ترقیات تھیں، وہ ڈیم بنانے والی قوم، اسی کی وجہ سے ان کی فصلیں تھیں، وہ جس کی وجہ سے عود وہ جلایا کرتے تھے، ایسی زبردست قسم کی قوم جب نافرمانی کی وہی پانی ان کے لیے مصیبت بن گیا۔ بندہ نافرمانی کرتا ہے، وہی گھر جو اس نے ساری زندگی کی محنت سے بنایا ہوتا ہے وہی اس کے لیے مصیبت بنتا ہے۔ وہی اولاد جس کے لیے نمازیں چھوڑی ہوتی ہیں وہی نافرمان بنتی ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، اللہ پکڑتے ہیں کیسا پکڑنا، ایسا پکڑنا کہ نعمت ہی مصیبت بنا دیتے ہیں۔ وہی اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک بننی تھی وہی آنکھوں کے لیے مصیبت بنتی ہے۔ وہی بیوی جو سکون اور اطمینان کا سبب بننی تھی وہی بیوی بڑھاپے کے اندر مصیبت بنتی ہے۔ وہی مال جس کی وجہ سے راحت اور آرام کی زندگی ملنی تھی وہی مال اس کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے، اسی مال کی وجہ سے لوگ اس کو قتل کرتے ہیں۔
فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، اللہ فرماتے ہیں اسی نعمت کو ہم مصیبت بنا دیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی بے تحاشا نعمتیں ہیں، اللہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ اللہ اپنی عادت بیان کرتے ہیں، قاعدہ قانون بیان فرماتے ہیں، میں کہ نعمت دے کر واپس نہیں لینا چاہتا۔ بعض دفعہ بندہ ہی یہ ثابت کرتا ہے کہ مجھے نہیں ملنی چاہیے تھی، اللہ مجھے کیوں دے دی ہے، اللہ چھین لیتے ہیں۔ نعمت ملے اس نعمت کی قدر کرنا، نعمت ملے اس نعمت کو صحیح استعمال کرنا، نعمت ملے اس نعمت کا شکر ادا کرنا۔ کتنی گھٹیا بات لگتی ہے کہ ایک بیوی اپنے خامد ہی کا مال خامد کی نافرمانی میں خرچ شروع کر دے۔ خامد نہیں کما کر دیا اور اسی مال کی وجہ سے وہ خامد کے اوپر مقدمہ کر دے۔ ایک بچہ اپنے باپ ہی کے خلاف اسی مال کی وجہ سے ہو جائے جو مال باپ ہی نے اس کو دیا۔ اللہ ہی ایک نعمت دے اور پھر بندہ اسی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں شروع کر دے خرچ کرنا۔ اللہ ہی مال دے اور اس مال کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا شروع کر دے، اسی مال سے شراب پینا شروع کر دے، اسی مال سے عیاشیاں شروع کر دے، اسی مال سے بدماشیاں شروع کر دے۔ کتنی گھٹیا پن بات ہے۔ اللہ نے اس لیے تھوڑی دی یہ چیزیں۔ تو اللہ پاک نعمت دیتے ہیں، واپس لینے کے لیے نہیں دیتے۔ بعض دفعہ بندہ خود یہ کہتا ہے کہ اللہ میں نہیں ہوں مستحق، بے قدری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، جس کی وجہ سے دی ہوئی نعمت اللہ واپس لے لیتے ہیں۔ 20 واقعات ہیں قرآن پاک کے اندر۔ ان 20 واقعات کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ایک واقعہ صحابہ کا بھی بیان کیا کہ نعمت کی قدر کرنے والے کیسے تھے، کیسے نعمت کی قدر کرنے والے بھی ہیں اسی زمین پر۔ رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ انہوں نے اللہ پاک کی نعمت کے اندر ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی۔ غزوہ احزاب کے اندر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی ہے۔ غزوہ احزاب اتنا اہم غزوہ ہے کہ پورے قرآن کی 114 سورتوں کے اندر سورہ بدر نام کی کوئی سورت نہیں ہے، سورہ احد نام کی کوئی سورت نہیں ہے، سورہ تبوک کے نام کی کوئی سورت نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے غزوات ہیں لیکن ان کے ناموں کی کوئی سورت اللہ نے نہیں اتاری۔ غزوہ احزاب کے نام کی سورت اللہ نے اتاری، سورۃ الاحزاب، اس لیے کہ یہ ایک ایسا غزوہ تھا۔ بدر کے اندر لڑائی تھی صرف مکے والوں کے ساتھ، احد کے اندر لڑائی تھی صرف مکے والوں کے ساتھ، تبوک کے اندر لڑائی تھی صرف شام والوں کے ساتھ، طائف کا مسئلہ تھا صرف طائف والوں کے ساتھ۔ لیکن احزاب کے اندر صورتحال ایسی بن گئی کہ مکے کے یہودی، مدینہ کے یہودی مکہ جا کر ان کو بھی اپنے ساتھ ملایا، راستے کے اندر جتنے قبائل تھے ان کو بھی ساتھ ملایا، منافقین کا ایک فتنہ بھی ساتھ ہوا، یہود کے قبیلے بھی ساتھ ملے۔ چاروں طرف سے بسنے والوں نے پختہ ارادہ کیا، ایسی کوشش کریں گے، ایسی محنت کریں گے کہ آج کے بعد لا الہ الا اللہ کو مٹا کر دم لیں گے۔ چاروں طرف سے اٹھے ہیں، چاروں طرف سے تیاریوں کے ساتھ چلے ہیں۔ مکے والے مکہ سے چلے، راستے میں قبائل چلے، یہود اندر سے تیار ہوئے، چاروں طرف سے مسلمانوں کے خلاف آئے ہیں۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب دشمن تمہارے اوپر کی طرف سے بھی آ رہے تھے، دائیں طرف سے بھی آ رہے تھے، بائیں طرف سے بھی آ رہے تھے، تمہارے کلیجے تمہارے منہ کو آگے تھے، پھر ہم نے مدد کی تھی، پھر ہم نے مدد کی تھی۔ کیسی مدد کی؟ کیسی اللہ نے مدد کی؟ 1 مہینے تک سارے کے سارے پرلی طرف بیٹھے رہے۔ اللہ نے، رسول پاک علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودی۔ خندق ایسی 3 میل لمبی خندق، 45 فٹ چوڑی اور 45 فٹ گہری، سخت سردی کا وقت، 3000 صحابہ اکٹھے ہو کر اس خندق کو کھودتے ہیں۔ سخت سردی کی حالت ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پیٹ پر پتھر ہیں۔ ایک صحابی آئے بھوک سے بےتاب ہو کر آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، زبان سے کچھ نہیں کہا، کرتا اٹھایا، یا رسول اللہ پتھر بندھا ہوا ہے۔ آپ نے اپنا کرتا اٹھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے۔ اس حالت میں صحابہ
اللہ کے نبی کی ذرا سی نافرمانی نہیں، اس حالت میں محنت کرتے ہیں، اور محنت کرتے ہوئے، خندق کھودتے ہوئے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، یا رسول اللہ ہم صحابہ آپ کے جانثار ہیں، ہم حالات سے متاثر ہو کر آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم مصیبت سے پریشان ہو کر آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ کی ہر حالت میں فرما برداری کریں گے، جب تک ہمارے سانس میں سانس ہے، ہمارے اندر جان موجود ہے، اس وقت تک ہم جو حکم دیں گے اس کو پورا کریں گے، ہم بھوک کی شکایت نہیں کریں گے، ہم پیاس کی ہم کچھ نہیں کریں گے۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، آج میرے صحابہ نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ دنیا نہیں چاہنے والے، اے اللہ ان کو بخش دے، مہاجرین کو بھی بخش دے، انصار کو بھی بخش دے۔ عجیب منظر ہے، صحابہ اس طریقے سے محنت فرماتے ہیں۔ ایک مہینے کے بعد مکے سے ارد گرد سے جو آئے تھے ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی، اللہ نے ہوا چلا دی، وہ تو بھاگ گئے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ رسول پاک علیہ السلام کدال لے کر پتھر پر مارتے ہیں، اس کے اندر سے روشنی نکلتی ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ پاک نے مجھے کسریٰ کے محلات دکھا دیے۔ کہاں کسریٰ، کہاں مدینہ؟ کدال مارتے ہیں، روشنی نکلتی ہے، اللہ نے مجھے قیصر کے محلات دکھا دیے، اللہ نے مجھے مصر کے محلات دکھا دیے، اللہ نے مجھے زمین کی چابیاں دے دیں، زمین کے خزانے مجھے دے دیے۔ جو تیاری کے ساتھ آئے تھے ان سے مقابلہ نہیں ہوا، لیکن فیصلہ قیامت تک کے لیے کر دیا۔ صحابہ کی قربانیوں نے، صحابہ کی محنت نے، صحابہ کی فرما برداری نے ثابت کر دیا اور قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا۔ اللہ نے قرآن اتارا، ان صحابہ کی شان میں قرآن اتارا، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ ایسے مرد ہیں، ایسے جوان مرد ہیں، اللہ سے کیا ہوا ہر وعدہ انہوں نے پورا کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک وعدہ ہے، قرآن کو ماننا ایک وعدہ ہے، اللہ کے نبی کی امت میں اپنے آپ کو کہنا ایک وعدہ ہے، یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے۔ میں لا الہ الا اللہ پڑھ کر وعدہ کرتا ہوں کہ میری مرضی نہیں چلے گی، اے اللہ آپ کی چلے گی، آپ کے نبی کی چلے گی، یہ وعدہ ہے ایک۔ قرآن پڑھتے ہوئے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، حدیث پڑھتے ہوئے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم غلام ہیں رسول پاک علیہ السلام کے۔ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ ایسے جوان مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کر دیا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہمارے پاس آ چکے ہیں اور جنت کی نعمتوں کے اندر جا چکے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کی تھوڑی سی زندگی باقی ہے، وہ بھی آ جائیں گے۔ لیکن ان کی قربانیوں سے یہ نہیں کہ ان کو صرف ہم نے فتح دے دی، ایسا نہیں، ان کے ساتھ تو مقابلہ ہی نہیں ہوا، وہ تو بغیر مقابلے کی بھاگ گئے، اللہ نے فتح دے دی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، لو آج وعدہ کر دیا، ان کے مال بھی تمہیں دیں گے، ان کی حکومتیں بھی تمہیں دیں گے، ان کے محلات بھی تمہیں دیں گے، اور ایسی زمین بھی دیں گے جہاں تم نہیں پہنچے ہو وہ بھی تمہیں دیں گے۔ قیصر کے محلات بھی ملے، کسریٰ کے محلات بھی ملے، ان کے خزانے بھی ملے، ان کی حکومتیں بھی ملی، ان کا ملک بھی ملا، اور جہاں اس وقت صحابہ نہیں پہنچے تھے وہ بھی ملا بعد میں۔ مراکش بھی ملا ہے، سمرقند و بخارا بھی ملا ہے، روس کے علاقے بھی ملے ہیں، یورپ بھی ملا ہے۔ اللہ پاک نے اس امت کو صحابہ کی قربانیوں پر سب کچھ دیا۔ بار بار اس بات کو یاد رکھیں، اللہ پاک 20 دفعہ اس ایسے واقعات کو بیان فرماتے ہیں ہمیں بتانے کے لیے۔ اللہ کی عادت شریفہ یہ ہے، اللہ کوئی نعمت دیتے ہیں واپس لینے کے لیے نہیں دیتے، بندہ خود واپس کرتا ہے، بندہ خود دیتا ہے کہ اللہ میں مستحق نہیں تھا، آپ نے مجھے کیوں دے دیا۔ دوسرے لفظوں میں بندہ خود کہتا ہے۔ یہ آج جو ہمارے واقعات 20 ہمارے ارد گرد ہیں، ہر آدمی روتا ہوا نظر آتا ہے، پیسے کے باوجود روتا ہوا، اولاد کے باوجود روتا ہوا۔ پہلے کسی زمانے میں ایک آدمی بھوک پیاس کی وجہ سے روتا تھا، کیا کریں جی پیٹ ہی نہیں بھرتا، رونا اس بات پر تھا، کیا کریں جھونپڑی ہے، ٹپکتی ہے، رات کو بارش آ جائے تو سو نہیں سکتے، یہ تھی رونے کی چیزیں پہلے۔ آج محلات کے مالک ہیں پھر روتے ہیں،
آج بینک بھرا ہوا ہے پھر روتے ہیں، آج اولاد والے ہیں پھر روتے ہیں، آج بیوی موجود ہے پھر روتے ہیں، اس لیے کہ کہیں سے بھی سکون نہیں، کہیں سے بھی اطمینان نہیں۔ یہ اللہ پاک نعمت دے کر نہیں لیا کرتے، یہ ہم نے اپنے کردار سے یہ کیا ہے کہ اللہ ہمیں کیوں دے دی آپ نے یہ نعمتیں۔ اللہ پاک اس کی اندر کی جو چیزیں ہیں وہ چھین لیتے ہیں۔ اللہ زندگی اپنے وقت پر لیتے ہیں، لیکن زندگی کے اندر کی جو راحت اور آرام ہے اس کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ اولاد کو موت نہیں دے دیتے، لیکن اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک بننی ہے اس ٹھنڈک کو اللہ پاک چھین لیتے ہیں۔ جو مال کی وجہ سے انسان کو سکون ملنا تھا وہ سکون چھین لیتے ہیں۔ اللہ پاک کی عادت شریف ہے، اللہ نعمت دے کر نہیں لیتے، لیکن جب بندہ ہی بے قدری کرے، جب بندہ ہی ناشکری کرے، جب بندہ ہی دھوکہ دینے پر آ جائے، جب وہی ظالم بن جائے، جب وہی خدا کی نافرمانی کے اندر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا شروع کر دے، پھر اللہ پاک ان چیزوں کو، ان کے اندر کی جو اصل چیز ہے اس کو سلب کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے اور اللہ کے قاعدے بدلتے نہیں ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں مسلمان بنایا، الحمدللہ۔ جتنا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی سب سے زیادہ اللہ سے کیا دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ ایک آدمی اگر ایک دن کے اندر صرف فرض اور صرف سنت مؤکدہ اور وتر پڑھے، نفل نہ پڑھے، تہجد نہ پڑھے، اشراق نہ پڑھے، چاشت نہ پڑھے، اوابین نہ پڑھے، سنت غیر مؤکدہ نہ پڑھے، کسی قسم کے نفل نہ پڑھے، پھر بھی وہ بندہ کم سے کم 30 دفعہ اللہ سے روزانہ یہ دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ ہر آدمی جو نماز پڑھتا ہے، خواہ وہ نفل نہ پڑھے، خواہ وہ سنت غیر مؤکدہ نہ پڑھے، پھر بھی روزانہ 30 دفعہ یہ دعا مانگتا ہے۔ ہم میں سے کوئی آدمی یہ دعا 30 سال سے مانگ رہا ہے، کوئی آدمی یہ دعا 20 سال سے مانگ رہا ہے، ہمارے جیسے بڈھے یہ آدمی 40 45 سال 50 سال سے مانگ رہے ہیں۔ وہ کبھی ہم نے سوچا بھی ہے کہ جو دعا مانگتے ہیں وہ مجھے ملی بھی ہے کہ نہیں؟ اتنی دفعہ جو میں نے دعا مانگ لی یہ ہدایت مجھے ملی بھی ہے کہ نہیں؟ مجھے مل گئی ہدایت جو میں روزانہ مانگتا ہوں، کبھی سوچے تو یہ ہدایت ملی بھی ہے کہ نہیں؟ جب میری زندگی نہیں بدلی، میرا کھانا نہیں بدلا، میرا لباس نہیں بدلا، میری شکل نہیں بدلی، میری صورت نہیں بدلی، میری سوچ نہیں بدلی، تو کہاں سے ملی ہدایت؟ جب میری سوچ میں اور ایک غیر مسلم کی سوچ میں کوئی فرق نہیں رہا، جب میرے کردار میں اور غیر مسلم کے کردار میں کوئی فرق نہیں رہا، کہاں سے ملی ہمیں ہدایت؟ دعائیں مانگتے ہیں ہم 30 سے 40 50 سال سے، ایک دفعہ بھی سوچا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ وہ راستہ چاہیے جو تیرے انعام والے بندوں کا راستہ ہے، جن پر تو نے انعام، وہ راستہ چاہیے؟ اور اللہ کبھی ملا بھی ہے کہ نہیں ہمیں؟ ایک دفعہ بھی سوچا؟ کبھی رات کی تاریکی میں سوچا؟ کبھی دن کے اندر علیحدہ بیٹھ کر سوچا؟ ہم سوچتے نہیں، ہمارا صرف زبان ٹیبر کارڈ کی طرح چلتی ہے۔ اور اگر ملی ہے تو کتنی کی ملی ہے؟ اس میں کمی ہے تو کیسے پوری ہوگی؟ یہ ہدایت ہمیں کیسے ملے گی؟ ہدایت کہتے کس کو ہیں؟ ملتی کن لوگوں کو ہے؟ اللہ پاک ایسے نہیں دے دیا کرتے، اللہ کے قاعدے قانون ہیں۔ کس کو ہدایت ملتی ہے؟ اللہ کس کو ہدایت دیتے ہیں؟ یہ رسول پاک علیہ السلام کی پوری زندگی ہے اس کی تشریح، صحابہ کی پوری زندگی اس کی تشریح ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم بار بار یہ دعائیں مانگتے ہیں۔ کس نے سوچنا ہے ان چیزوں کو؟ اور کب ہماری موت آ جائے ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ ہمارے سامنے جوان بھی دنیا سے جا رہے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ بندہ بوڑھا ہو کر ہی مرے گا، بچے بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن بڑھاپے کے بعد تو اب کوئی اور جگہ ہی نہیں رہی، بڑھاپے کے بعد تو صرف جانا ہی جانا ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے باوجود ہماری کوئی چیز کیوں نہیں بدل رہی؟ ہماری سوچ نہیں بدلتی، ہماری سمجھ نہیں بدلتی، ہمارا طریقہ نہیں بدلتا، ہماری رات نہیں بدلتی، ہمارا دن نہیں بدلتا، ہمارا کاروبار نہیں بدلتا، ہمارا کھانا نہیں بدلتا۔ ہم صرف کرتے ہیں تو دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہمیں صرف لڑنا ہی آتا ہے، ہمیں دوسرے کا گریبان کھینچنا آتا ہے۔ ہم ایسی عجیب قسم کی زندگی کے اندر پھنس گئے ہیں جس کے اندر صرف دوسروں کی تحقیر ہے، دوسروں کی تذلیل ہے، دوسروں کو تنگ کرنا ہے، دوسروں کو پریشان کرنا ہے۔ ہم مسلمان بن کر جینے کا ارادہ تو کریں،
کبھی تو سوچ لیں اللہ ہم سب کو ہدایت دے، کبھی تو سوچ لیں کہ اے اللہ جس ہدایت کی میں دعا مانگتا ہوں آپ نے قبول کی بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ تو کہتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو دعا مانگو میں دوں گا، اللہ تو وعدہ کرتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ دور ہیں کہ ہم چیخ چیخ کر بلائیں یا اللہ قریب ہے ہم ایسا بات کریں؟ اللہ نے قرآن اتارا، میرے بندوں کو بتا دیجئے میں بالکل قریب ہوں، دل میں بھی کہو گے تو میں سنوں گا، ایسا سے بولو گے میں پھر بھی سنوں گا، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں قبول کروں گا جب بھی کوئی دعا مانگنے والا کسی وقت بھی دعا کرے گا میں قبول کروں گا۔ بادشاہوں کے دروازے رات کو بند ہو جاتے ہیں، اللہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ بادشاہوں کے دروازوں پر 100 قسم کے قاعدے قانون ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو پھر اندر جا سکتے ہو۔ اللہ نے اپنے دربار کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا، کسی وقت بھی اٹھو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اللہ سننے کے لیے تیار۔ ناپاکی کی حالت میں بھی یا رب کہو تو اللہ پاک سننے کے لیے تیار۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ یا رب کہتا ہے تو اللہ لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی کہہ کر جواب دیتے ہیں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اور کبھی ہم نے پوچھا اللہ پاک سے کہ اللہ میں تو 45 سال سے مانگ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، مجھے ہدایت کیوں نہیں ملی؟ پھر اللہ بتائیں گے کہ کیوں نہیں دی ہم نے ہدایت۔ اے اللہ اتنا میں نے لمبا سوال کیا، بار بار کیا، یہ دعا میں نے حرم میں جا کر بھی مانگی، یہ دعا میں نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر بھی مانگی، یہ دعا میں نے مسجد کے اندر بھی مانگی، یہ تہجد کی نماز، یا اللہ پھر بھی مجھے ہدایت نہیں ملتی، آخر کیا وجہ ہے؟ کبھی تو سوچیں ان چیزوں کو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے مسلمان بنایا، لیکن مسلمان صرف نام رکھنے کا نام نہیں ہے۔ محمد اسلم نام رکھ لیا تو میں مسلمان بن گیا، کوئی اور نام ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا، ایسی بات نہیں ہے۔ نام سے صرف بندہ نہیں بنتا، زندگی ہے جو اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں، زندگی ہے جو اللہ کے قرآن نے بتائی ہے، زندگی ہے جس کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لے کر آئے، ایک طریقہ حیات لے کر آئے جس کے اندر کھانا بھی تھا، پینا بھی تھا، سونا بھی تھا، کاروبار بھی تھا، خوشی بھی غمی بھی، ہر طرح کا حکم اس کے اندر تھا۔ ایک مکمل ضابطۂ حیات اور مکمل زندگی لے کر آئے، ہم نے اس کو اختیار کرنا ہے۔ ارادہ فرمائے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اسی حالت میں ہماری کہیں موت نہ آ جائے کہ ہمارے پلے کچھ نہ ہو اور فرشتہ آ کر کہہ دی چلو کافی وقت ملا تھا چھٹی ہوگی، چلو اب۔ مرنے سے پہلے ہم کم سے کم اتنا ہمارے اندر دین آ جائے کہ ہم مسلمان بن کر دنیا سے جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔